اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم ہمارا 8واں پارہ شروع کریں گے. سورہ انعام ہم لوگ کر رہے تھے، اس کی آیت نمبر 111 سے آج انشاءاللہ ہمارے لیکچر کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں دیکھا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ وہ معجزہ دکھائیں. وہی بات یہاں پر جو 8واں پارہ ہے اس کا جو پہلی آیت ہے اسی سے بات شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم ان پر نازل کر دیں ملائکہ، فرشتے، ایک فرشتہ چھوڑیں، ملائکہ یعنی فرشتوں کی فوج بھی اگر ہم ان کے پاس لا کے کھڑی کر دیں، ان کے سامنے بھیج دیں، ان کے اوپر اتار دیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کریں ان سے مردہ، یعنی جو قبروں میں ہیں وہ آ کر اگر ان سے کلام بھی کرنا شروع کر دیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور جمع کر دیں ہم ان پر ہر وہ چیز ان کے سامنے لا کر دنیا کی تمام چیزیں بھی رکھ دیں. ما كانوا ليؤمنوا، تب بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ کہاں ان کی باتوں میں لگے ہیں؟ اگر فرشتے بھی آ جائیں، مردے ان سے آ کے کلام کرنے لگیں، دنیا کی تمام چیزیں ان کے سامنے آ جائیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ چاہے. دیکھیں ہر چیز میں اللہ کی رضا ضروری ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ ایمان لے آئیں گے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثریت ان کی کیا ہے؟ جاہل ہے. وہ عقل رکھتے نہیں ہیں، شعور رکھتے نہیں ہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھیں. وہ تو بس آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ کسی بھی طرح سے سمجھنے والے نہیں ہیں. ہاں اللہ، اگر ہم چاہیں تو. آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن. آپ کے لیے ہی نہیں، آپ سے جو مخالفت کر رہے ہیں لوگ، صرف ان کی ہی بات نہیں ہے بلکہ ہر نبی کے لیے ہم نے بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ایڈریس کر کے بول رہے ہیں ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے. کیا بنائے؟ دشمن، شیاطین، شیطان میں سے. اب شیطان دیکھیں صرف شیطان وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابلیس شیطان ہے. انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الانسی والجن، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا پھر جنات میں سے. جنات ہم سب جانتے ہیں. انسانوں میں سے شیاطین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے کام سے روکتے ہیں. ہم نے طاغوت کے بارے میں پڑھا تھا نا، ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے روکے. تو خواہ وہ شیطان انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، ہم نے ہر رسول کے لیے وہ دشمن بنا کے رکھے. یوحی بعضهم الی بعض، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. کیا ڈالتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، زخرف ملمع کی ہوئی،
بالکل پرفریب جو باتیں ہوتی ہیں وہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اندر غرورا بہکانے کے لیے. تو یعنی لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے نا. اگر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں, جب ہم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو لوگ رکاوٹیں آ کر پیدا کرتے ہیں اور اتنی پرفریب باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کیا واقعی میں یہ باتیں سچ ہیں, کیا ہم اس راستے پر چلیں, یا پھر جو ہمارے جو خیر خواہ بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کی باتیں ہم سنیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے وہ جنات میں سے ہوں, وہ دلوں کے اندر اس طرح سے وسوسے ڈالتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا غفلت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اور اگر اللہ چاہے, آپ کا رب اگر چاہے, مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, تو وہ نہ کر پائیں جو وہ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو آپ کو بہلانے کی, بہکانے کی, لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر اللہ چاہے تو وہ یہ نہ کر سکے. فَذَرْهُمْ, تو انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر, وہ جو کر رہے ہیں لیٹ اٹ بی, انہیں کرنے دیں. وما یفترون, وہ یہ جو افطرا کر رہے ہیں, یہ جو جھوٹ گڑ رہے ہیں, انہیں ان کے حال پر چلنے دیں, کرنے دیں. وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں انہیں باندھنے دیں. اگر ہم آج کے ماحول میں دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے شیاطین بہت سارے نظر آتے ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے, کیونکہ ہدایت دینے کا کام بے شک اللہ تعالیٰ کا ہے. اچھا, اب وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں بتایا 113 میں, وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ, اس لیے کرتے ہیں تاکہ مائل ہو جائیں, الہی, اس کی طرف. کس کی طرف؟ وہ جو شیاطین ہے نا, اس کی طرف مائل ہو جائیں. کیا مائل ہو جائیں؟ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, ان کے دل مائل ہو جائیں. کس کے؟ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. اوبویسلی اگر آپ کا میرا ایمان ہے آخرت پر تو ہم ان شیاطین کی بات نہیں مانیں گے, لیکن اگر آخرت پہ سے معاذ اللہ اللہ نہ کرے اگر ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے, دین اونلی ہم ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے. لِيَرْدُوهُ, تاکہ اس کو پسند کر لیں. وَلِيَخْتَرِفُوا, تاکہ وہ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ ما ہم مختلفون, جو وہ برے کام کر رہے ہیں اس کو وہ کرتے رہیں. تو کیا فرمایا اس پوری آیت کو اگر ہم دیکھیں, وہ جو شیاطین ہیں وہ اس طرح سے اپنی جو باتیں کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں پرفریب باتیں, تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس کو پسند کر لیں, اور پھر وہ اپنے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان کا انبار جمع کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 114 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لوگوں سے کہیں. کیا کہیں؟ افغیر اللہ, کیا میں اللہ کے سوا, ابتغی, کیا میں ڈھونڈوں, کیا میں اللہ کے سوا ڈھونڈوں, حکما, کوئی دوسرا حکم. اب حکم دیکھیں, حکم وہ ہوتا ہے جو صرف حق پر فیصلہ کرتا ہے. حکم کا فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے. اور حاکم کیا ہوتا ہے؟ حاکم وہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ کرتا تو وہ حق پر ہے, لیکن وہ فیصلہ کبھی صحیح اور کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن حکم وہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ ہمیشہ حق پر مبنی ہو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو وکیبلری ہے, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بہت بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے. یہاں پہ رسول اللہ کے تھرو کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈ لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, اللہ تو وہ ہے نا جس نے کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا مفصل, یعنی تفصیل کے ساتھ, جس میں حق اور باطل, حرام اور حلال ہر چیز واضح کر دی گئی ہے. اللہ تو وہ ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے جو کتاب ہے ہم نے عطا کی ان کے اوپر, یعلمون, وہ جانتے ہیں, انہو منزل, کہ وہ بے شک وہ نازل کی گئی ہے, من ربک, تمہارے رب کی طرف سے, بالحق, حق کے ساتھ.
یعنی یہ جو کتاب ہے جو عطا کی گئی ہے آپ کو، یہ حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو جانا. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اب یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کی کیریکٹرسٹکس بڑی خوبصورتی سے ایک ہی آیت میں ڈیفائن کر دی گئی، آیت نمبر 115 میں. وَتَمَّتْ یعنی مکمل ہے یہ کتاب، تمت یعنی مکمل. کلمت ربکا، یہ اللہ کا کلام ہے. پہلی کیریکٹرسٹک یہ مکمل ہے، دوسرا یہ اللہ کا کلام ہے. صدقا یعنی یہ سچی ہے. چوتھی وعدلا، اس کا مطلب عدل پہ، انصاف پہ مبنی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اور اس کلام میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیں اس ایک آیت میں کتنی ساری کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کر دی گئی. مکمل ہے، اللہ کا کلام ہے، سچی ہے، عدل پہ مبنی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. آیت نمبر 116. یہاں پر ایک چیز آیت کو ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ میجورٹی از آلویز رائٹ، دیٹ وی آلویز سے رائٹ، لیکن میجورٹی کیا ہمیشہ صحیح ہوتی ہے؟ ہم نے میجورٹی کو نہیں دیکھنا. واٹ وی ہیو ٹو سی کہ اکثریت ہماری جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. جہنم کی لائن بڑی لمبی ہے بھائی، اور جنت کی لائن چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری میجورٹی کہاں جا رہی ہے. اگر میجورٹی جہنم کے گڑھے میں گر رہی ہے، سو وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو دیٹ. ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے ہمارے دین کو، اتنے خوبصورت ہمارا دین ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ سے، اور اگر ان کو رسول اللہ کو مخاطب کر کے آبویسلی ہر مسلمان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ اتباع کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ٹھیک ہے، تُطِعْ ان کا کہا مانو گے، اکثر لوگوں کی اگر آپ بات مانو گے، من فی الارض، زمین میں جو لوگ ہیں اگر اکثریت کی بات مانیں گے، آبویسلی اس وقت صحابہ تو بہت کم تھے، مشرکین ہی زیادہ تھے، تو اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہ، تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. ان تتبعون الا الظن، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو ظن کی پیروی کر رہے ہیں، گمان، ان کی جو خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، اس کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور انہوں نے کچھ اندازے مقرر کر لیے. یخرسون، انہوں نے کچھ اٹکلیں کچھ بنا لی ہیں اپنی طرف سے، اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی انسان نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بنا لی ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ اونلی وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. آیت نمبر 117. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون ہدایت پر ہے، اللہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. ہم نے اللہ کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل میں کیا ہے اللہ بہتر انداز میں جانتا ہے. لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، اللہ کو نہیں بتانا پڑتا ہے نا. آیت نمبر 118. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مما، اس میں سے، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جس پر ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام. ٹھیک ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو. اب یہاں پر یہ بات جو آئی ہے اس کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت یہ تھا، مشرکین مکہ، جیسے یہودی نہیں اعتراضات کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو مشرکین مکہ بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اگر جانور خود سے مر گیا ہے نا، اب موت تو اللہ کی طرف سے آئی، لیکن اگر وہ خود سے مر گیا تو وہ مردار ہو گیا، اس کو نہ کھاؤ، اور جس کو تم اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو اسے کھا لو. تو یہ کیا لاجک ہوا؟ یہ تو لاجک ہمارے سمجھ کے باہر ہے. تو یہ مشرکین مکہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے، جس پر اللہ کا یہ حکم آیا کہ جس بھی آپ جو ذبیحہ ہے اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اس کو آپ کھا سکتے ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی ذبح کرنا ہے تو ہم نے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرنا ہے. آیت نمبر 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نہیں کھاؤ، مما،
ذکر اسم اللہ کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے. بھئی ایسی کون سی بات ہے کہ جو تم اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اور واضح کر چکا ہے تمہارے لیے ما حرم جو اس نے حرام کیا علیکم تمہارے اوپر. یہ بات واضح ہو چکی ہے. سورہ نحل میں یہ جو بات تھی یہ پہلے آ چکی تھی کہ کیا چیزیں حرام ہیں. یہاں بھی انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بتا دیا کیا چیزیں حرام ہیں, اب اس کے بعد کوئی چیز حرام نہیں ہے, ہر چیز آپ نے کھانا ہے. إِلَّا مَدْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ اب اس کے اوپر اگر ایسی کوئی مشکل آ جائے, ایسی کوئی پریشانی آ جائے جو اس کو حرام کھانے پر مجبور کر دے. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گیا کہ وہ مرنے کی کگار پر ہے, اسے کوئی کھانے کی چیز نہیں مل رہی, ابھی اس نے کیا کرنا ہے؟ تو جو حرام چیز ہے اس میں سے وہ اتنا کھا سکتا ہے جتنے میں اس کی زندگی وہ مطلب مرے نہیں. ٹھیک ہے, سروائیو کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کین کنزیوم. آگے اور پڑھیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ کھانے لگے, اس کو اس میں لذت آنے لگے تو وہ حرام میں چلا جائے گا. انشاءاللہ وہ آگے پڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَإِنَّا كَثِيرًا اور جو کثیر جو زیادہ اس میں سے لوگ ہیں وہ اگر لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم وہ کیا کرتے ہیں, وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم. علم نہیں ہوتا, آج بھی یہی ہوتا ہے, علم ہوتا نہیں ہے, کسی سے سوال کرتے ہیں اپنی خواہشات کے حساب سے فتویٰ نکال کر ہمیں رکھ دیتے ہیں سامنے. جو ان کی خواہشات ہوتی ہے what they think is right وہ اس کا فتویٰ نکال کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا دی کہ ان ربک هو اعلم بالمعتدین, اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. آیت نمبر 120 وَذَرُوا تو چھوڑ دو. کس کو چھوڑ دو؟ ظاہر الاسم جو ظاہر ہوتا ہے گناہ اس کو چھوڑ دو. لیکن صرف ظاہر ہونے والا گناہ ہی نہیں, آگے کیا کہا وہ باطنہ اور جو باطن میں ہے جو چھپا ہوا گناہ ہے, خواہ وہ چھپا ہو ظاہر ہو, ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم بے شک جو لوگ کماتے ہیں کس کو؟ گناہ کو. سیجزون بما کانوا یخترفون تو ان قریب وہ سزا پائیں گے اس کی جو وہ برے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا ضرور دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 121 میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ پہلے تو کہا کیوں نہیں کھاتے, اب کہا جا رہا ہے مطلب جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے. اب یہاں کہہ رہے ہیں جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کھانے کو آپ نے نہیں کھانا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وہ کھانا کیا ہے؟ وہ کھانا یقیناً گناہ ہے اس کا کھانا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اب یہاں پہ کیا کہا کہ جو شیاطین ہیں وہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو. وحی کرتے ہیں مطلب الہام ڈالتے ہیں, وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں میں تاکہ کیا ہو لیجادلوکم تاکہ وہ کیا کریں تم سے جھگڑا کریں. ابھی جھگڑا کیا نا, جیسے ہم نے ابھی دیکھا نا کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کہ اگر اللہ کی طرف سے مر گیا تو وہ مردار ہو گیا اور اسے مت کھاؤ, تم نے خود نے ذبح کیا تو کھا لو. یہ مشرکین مکہ کا کہنا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو. ٹھیک ہے, وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم ان کا کہا مانو گے, ان کی پیروی کرو گے, انکم تو بے شک تم مشرکین ہو جاؤ گے. آیت نمبر 122 اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا بھلا جو کوئی تھا مردہ. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال بتا رہے ہیں کہ جو کوئی مردہ تھا. مردہ سے مثال کیا ہے؟ جس کے پاس اسلام کی روشنی نہیں ہے, اللہ کی ہدایت سے اس نے چیزوں کو سیکھا نہیں, سمجھا نہیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح سے مردہ ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا تھا وہ مردہ ہے. مشرکین مکہ یا جو قریش تھے اسلام آنے سے پہلے کیا تھے؟ وہ مردہ تھے کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے. فَأَحْيَيْنَاهُ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات کیا, ان کو زندہ کیا.
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ان کے لیے نور بنا دیا. کیا نور تھا؟ اسلام کا نور. ٹھیک ہے، وہ روشنی جو اسلام کے تھرو ان تک پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روشنی پیدا کر دی اسلام کی. یمشی بہی فی الناس، اور وہ چلتے ہیں لوگوں کے بیچ، لوگوں کے ساتھ، اس میں، کس میں؟ اس روشنی میں، اسلام کی روشنی میں. کمم مثلہ، اب کیا وہ اس انسان کی طرح ہو جائے گا جس کو اسلام کی روشنی مل گئی؟ کس کی طرح؟ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں میں ہے اور وہ سارے اندھیرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے، ایک اٹریکشن دے دیا ہے کافرین کو اس میں جو وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 123، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنایا. کیا بنایا ہر بستی میں؟ اکابرا، بڑے بڑے. کیا بنائے؟ مجرمیہا، ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرم بنائے. بڑے مجرم سے مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی جو ایک اتھارٹی رکھتا ہے، ایک پاور رکھتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک انفلوئنشل سیلیبریٹی ہوتا ہے، پرسنالٹی ہوتا ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر ایک بستی کے اندر ایسے اکابر رکھے ہیں، ایسے مجرم اس میں رکھے ہیں. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں سازشیں کریں، پلاٹنگ کریں، پلاننگز کریں. وما یمکرون الا بانفسہم، ان کا مکر کوئی کام نہیں آنے والا لیکن ان کے خود کے ہی خلاف کام آنے والا ہے. وما یشعرون، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے. آیت نمبر 124، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، اللہ کی نشانی آتی ہے، اللہ کی آیت آتی ہے، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ آیت پڑھ کے سناتے تھے اللہ کی، یا کوئی نشانی بتاتے تھے یا کوئی احکام بتاتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ نؤتی، یہاں تک کہ ہم کو دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح سے رسول کو دیا گیا تھا. پہلے رسولوں کو معجزے دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو جو معجزے پہلے رسولوں کو دیے گئے تھے ویسا ہی معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک. اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اپنی رسالت کا کام انہوں نے کس طرح سے لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن ہے سب سے بہترین معجزہ، اللہ کو دوسرا کوئی معجزہ نہیں دکھانا تھا. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ، اور ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو بہت ہی ذلت، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما كانوا يمكرون، ان کا جو مکر ہے، ان کی جو پلاٹنگ ہے وہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو بہت عذاب ہونے والا. یہاں بھی انہوں نے کیا کیا؟ یہاں بھی انہوں نے وہی کہا کہ ہم تو کوئی معجزہ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے جواب دے دیا، یہ جو اس طرح کی یہ جو حجت بازیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں عذاب ملے گا. آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کیسے ہدایت دیتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام سے کھول دیتا ہے. ہر آیت کو آج کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام سے کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے اس کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، خرجا، بھچا ہوا ہو جاتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، جیسے وہ چڑھائی کر رہا ہو، فی السماء، آسمان کی طرف. اب کوئی انسان اگر اونچائی پہ چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ پھولنے لگتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے. سیم وے جس کے دل کے اندر اسلام کی روشنی نہیں ہے، ہی از جسٹ لائک کہ اس کا سینہ جو ہے وہ بھچ گیا، اس کا سینہ جو ہے وہ نور سے بند ہو گیا. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے کن لوگوں پر؟ علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 126 میں،
وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہی راستہ ہے اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ اسلام کا راستہ. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تحقیق ہم نے واضح کر دی، کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی آیات. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ 127 میں فرماتے ہیں لہم دار السلام، اس کے لیے دار السلام ہے. ٹھیک ہے، دار السلام جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، دار السلام ہے اس کے لیے جنت ہے. عند ربہم، اس کے رب کے نزدیک. وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے دوست ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ کتنے بار فرماتا ہے نا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی نیک اعمال وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں جنت نصیب ہوگی. اب یہاں آگے 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن. کس دن؟ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن وہ جمع کرے گا تمام لوگوں کو اور مخاطب ہوگا. وہاں پہ جنات ہوں گے، انسان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہے گا یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت. کیا کہے گا اللہ تعالیٰ ان سے؟ قد استکثرتم من الانس، تم بہت گھیر چکے، بہت تم نے تابع کر لیا. من الانس، انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو تم نے تابع کر لیا. اب جناتوں سے بات ہو رہی ہے. اب اس میں سے جو لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، جو شیطان کے دوست ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وقال اولیاءہم من الانس، تو کہیں گے جو ان کے دوست ہیں شیاطین کے انسانوں میں سے، کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے فائدہ اٹھایا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. بعضنا ببعض، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا، اور کیا ہوا؟ ہم پہنچ گئے اس میعاد پر. الذی اجلت لنا، جو میعاد آپ نے ہمارے لیے، جو وقت آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہم اس میعاد پر پہنچ گئے. شیاطین نے ہم نے شیاطین سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. اب وہ مہلت ختم ہو گئی. قال، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ النار مثواکم، تمہارے لیے کیا ہے؟ النار، جہنم کی آگ ہے. مثواکم، بہت ہی برا ٹھکانہ، وہ ٹھکانہ تمہارے لیے ہے. خالدین فیہا، اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. الا ما شاء اللہ، الا اللہ جو چاہے. اللہ چاہے تو تمہیں کچھ وقت میں ڈال کے نکال دے، اللہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے، اللہ چاہے تو تمہیں جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ان ربک حکیم علیم، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو. اب دیکھیں، حکمران اگر ظالم آ جاتا ہے تو ہم نے اپنے ہی اعمال دیکھنا ہے کہ ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے ظالم حکمران آ گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو ظالم پر. بما کانوا یکسبون، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 130. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو حشر کا میدان ہے، آخرت کا منظر ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں جناتوں سے اور انسان سے. آیت نمبر 130 میں فرما رہے ہیں یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت. الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے ہی. یقصون علیکم، وہ تمہیں سناتے تھے، تم سے بیان کرتے تھے. علیکم، تمہارے اوپر، آیاتی، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری احکام کو، ہماری باتوں کو. وَيُنذِرُونَكُمْ، کیا وہ ڈراتے تھے تم کو؟ کس بات سے ڈراتے تھے؟ لقاء، ملاقات سے. یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے. کیا ہمارے جو جتنے بھی رسول آئے، کیا انہوں نے تمہیں ڈرایا نہیں؟ قالو، اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جو جماعت ہے وہ کیا کہے گی؟ شہدنا، وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں. علی انفسنا، اپنے ہی خلاف ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، کہ ہمیں دھوکے میں رکھا دنیا کی زندگی میں. اب دیکھیں آج ہماری زندگی ہم کتنی ترجیح دیتے ہیں اللہ کے احکام کو اور کتنی ترجیح دیتے ہیں دنیا کو. وہ کہہ رہا ہے ہمیں دھوکے میں رکھا دنیا کی زندگی نے.
وشہدو اور انہوں نے گواہی دی علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف انہم کانوا کافرین ان لوگوں نے جو کفر کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے کفر کیا، ہم سے کفر ہوا، اس بات کی وہ گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 131 ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ بستیوں کو وہ برباد کر دے ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے ابھی غافل ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت دیتے ہیں، کس کے تھرو؟ رسول کے تھرو۔ کس کے تھرو؟ کتاب کے تھرو۔ کس کے تھرو؟ اللہ کی سنت کے تھرو، کہ بھائی سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، یہ اللہ کے احکام ہے، دیٹ یو ہیو ٹو فالو۔ لیکن اگر کوئی نہیں سنتا اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ قوم عاد، قوم ثمود، یہ سب جو تباہ ہوئیں، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سب تباہ کب ہوئیں؟ جب وہاں پہ رسول آئے اور انہوں نے تعلیمات دی، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر ایک کے لیے درجات ہے، مما عملو، اس کے عمل کے اعتبار سے، جو وہ کرتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے درجات ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا آپ کے درجات بلند ہوں، یعنی جیسا جو کام کرے گا اس کے حساب سے اس کے درجے اس کو ملیں گے۔ جنت کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے آپ کے اعمال سے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ آیت نمبر 133 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا جو رب ہے وہ رحمت والا ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے سب چیزوں سے۔ اب یہاں پر دیکھیں وہی بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام نہیں لینا، ہمیں پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا، برباد کر دے گا، دوسری قوم کو لا کے ہمارے پاس کھڑا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہی دل دہلا دینے والی آیت ہوتی ہے کہ اگر نہیں کرنا اللہ کا کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ، اور دوسرے خلیفہ بنا دے، دوسرے جانشین بنا دے، مِن بَعْدِکم، تمہارے بعد تمہیں پورا کا پورا اٹھا کے لے جائے اور دوسروں کو خلیفہ بنا دے، ما یشاء، جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل سے۔ قریش جو تھے وہاں سے تو کوئی انبیاء نہیں آئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں بھی تو اٹھایا ایک دوسری قوم سے، ہم چاہیں تو تمہیں بھی ریپلیس کر دیں۔ ریپلیس کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم کتنا اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ انما توعدون لآت، تو یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو ساری قیامت کی تمہیں باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، تو لآت وہ ضرور ہوگی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، یعنی اپنی سازشوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے وعدے تو جو ہیں وہ پورے ہو کر ہی رہیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ سزا بھی تو لینے والے ہیں نا۔ آیت نمبر 135 میں رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے قوم سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، یعنی اے قوم تم کرو اپنے مکان کس کو بولتے ہیں؟ جگہ پر، اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو، جتنی پلاٹنگز کرنا ہے، مکر کرنا ہے تم کرو۔ انی عامل، میں بھی اپنا کام کروں گا، یعنی اللہ نے جو مجھے حکم دیا دیٹ آئی ول ڈو، میں اپنا کام کرتا جاؤں گا، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، کیا جان جاؤ گے؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے عاقبۃ الدار، یعنی آخرت کا جو گھر ہے وہ کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہے وہ کبھی فلاح حاصل نہیں کر سکتے۔ جب وہ جنت کا گھر ملے گا، آخرت کا وہ جو حساب کتاب ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سکسیسفل انسان ہے، کس نے فلاح پائی اور کس نے نہیں پائی۔ آیت نمبر 136، یہاں پر دیکھیں کہ جو اہل عرب تھے ان کا جو سورس آف لیونگ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یا تو وہ مویشی پالتے تھے، ٹھیک ہے، اور یا پھر کھیتی باڑی کرتے تھے۔
اب ان کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی ان کے مویشی ہوتے تھے، ان کی فصل کٹتی تھی، اس میں سے ایک حصہ وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے، کوئی زکوٰۃ کا کانسیپٹ نہیں تھا، اپنی طرف سے ایک شیئر بنا دیا تھا اللہ کے لیے، ایک حصہ نکالتے تھے وہ اپنے شرکا یعنی اپنے بتوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ پورا جو پروپورشن تھا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا، اتنا اللہ کو دینا ہے، اتنا اپنے شریکوں کو، بتوں کو دینا ہے. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہوتی تھی کہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کیا کرتے، جو حصہ نکالنا ہوتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال لیا کرتے تھے، بتوں کے حصے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ان کو کیا ماننا تھا ان کا کہ یہ بت تو ہمارے سامنے ہیں، ہماری مشکلوں کو دور کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کا حصہ اٹھا لیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. اللہ کیا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت دور ہے معاذ اللہ، ابھی کیا ایسی ہمیں سچویشن ہے، اللہ کا تو ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ بتوں کا ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کے ریشوں کو، اور جو جتنا بھی شیئر ہوتا تھا اللہ کی طرف سے وہ لے لیا کرتے تھے. یہی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے رکھا، اس میں سے جو کھیتی یا مویشیوں میں سے جو بھی حصہ ہوتا تھا اس میں سے ایک حصہ رکھ دیا کرتے تھے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، بِزَعْمِهِمْ، اور کیا کرتے تھے، اپنے خیال سے رکھ دیا کرتے تھے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، پورا حساب رکھ دیتے تھے. فَمَا كَانَ لِلْشُرَكَائِهِمْ فَلَا يُصِلُوا إِلَى اللَّهِ. اب کیا ہوتا تھا کہ جو بھی ان کے شریکوں کے لیے حصہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یسیلو الی شرکائہم، اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریکوں کے لیے. یعنی اللہ کا حصہ تو نکال لیا کرتے تھے لیکن اپنے بتوں کا حصہ نہیں نکالا کرتے تھے. ساء ما یحکمون، تو بہت ہی برا ہے جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 137. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زینا، مزین کر دیا گیا، لکثیر، کثیر، ایک تعداد میں، من المشرکین، مشرکین کی ایک تعداد تھی اس میں سے، یعنی ہر مشرک یہ نہیں کرتا تھا، کئی لوگ یہ کرتے تھے. مزین کر دیا تھا ان کے لیے، کیا کر دیا تھا کہ قتل اولادہم شرکاؤہم، اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے اپنے شرکاء کے لیے، اپنے بتوں کے لیے. آج بھی اگر ہم دیکھیں کئی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو چڑھاوا دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں قتل کر کے اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کر دیا جاتا ہے. اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. تو یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی جو اولاد ہوتی تھی انہیں قتل کر دیا کرتے تھے. لیردوہم وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. اب وہ کیا کرتے تھے، وہ تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دے اور گڈمڈ کر دے. کیا علیہم دینہم، ان کے دین میں. اب کیا کرتے تھے، اپنی خود ساختہ ان کے لاس تھے اور کیا کہہ دیا کرتے تھے، یہ ہمارا دین ہے، حالانکہ اللہ نے تو نہیں بتایا تھا نا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دو انہیں. وَمَا يَفْتَرُونَ، جو افطرا وہ کر رہے ہیں، جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر اللہ چاہتے تو ہرگز وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے تو وہ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں اپنے بتوں کے لیے، اور وہ دین کا نام دے رہے ہیں اس کو. تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان سے نبٹ لیں گے. اچھا، یہ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ انعام. اور اس میں ہم دیکھیں گے، انعام کہتے ہیں مویشی کو، گائے، بکری، اونٹ، بھیڑ. ٹھیک ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی اس کا ہی تذکرہ ہمیں زیادہ تر یہاں پہ ملے گا. کیا انہوں نے حرام کیا تھا، کیا اللہ کی طرف سے حلال ہے، کیا یہودیوں پہ حرام تھا، مویشی سے ریلیٹڈ وہ ہم سب پڑھیں گے. آیت نمبر 138. وقالوا، اور وہ کہتے تھے، هذه الانعام وحرث حجر. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو پرٹیکولر کوئی کھیتی یا پرٹیکولر کوئی مویشی کہتے تھے یہ حجر ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، لا یطعموها، اس میں سے نہیں کھا سکتے، الا من نشاء، لیکن جو وہ چاہیں. اب وہ کوئی چیز اپنی منسا، اپنی مطلب اپنے خود سے کی ہوئی چیزیں تھیں، حرام کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے نہیں اس کو نہیں کھا سکتے. بزعمہم، اپنے خود کے ہی گمان سے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ
ظہورہا، اور کیا کرتے تھے انہوں نے کہا جو انعام ہے، مویشی ہیں، حرام کر دیے گئے ظہورہا، ان کی جو پیٹھیں تھیں۔ پیٹھیں حرام کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اس کے اوپر بوجھ نہیں لاد سکتے، سواری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، خام کا، سائبہ کا چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ کے لیے، اس پہ کوئی سواری نہیں کرنا، وزن نہیں رکھنا، تو خود سے حرام کر دیا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کیا کرتے تھے، ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اب اللہ کا نام نہیں لیتے تو کس کا لیتے تھے؟ بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اللہ کا نام اس پر نہیں لیتے تھے۔ افتراء علیہ، یہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ کے اوپر۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب ان کو ہم جلد سزا دیں گے اس کی جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور ان کا خود کا بنایا ہوا لا دیکھیں کیا تھا، 139 میں، وقالو، اور وہ کہتے تھے، ما فی بطونی ہذہ الانعام، جو کچھ اس جو مویشی کے پیٹ میں ہیں۔ اب وہ جیسے جو حاملہ ہوئی جو بھی مویشی ہے، گائے بکری جو بھی، تو اس کے پیٹ میں جو بھی ہے، تو خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے خالصتاً ذکور مردوں کے لیے ہوگا، وہ محرم علی ازواجنا، اور ہماری ازواج کے لیے وہ حرام ہو جائے گا۔ یہ بھی ان کا خود کا ہی بنایا ہوا لا تھا۔ وَإِن یَکُن میتہ، اگر وہ مردار پیدا ہوا، ٹھیک ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو اس میں سب شریک ہو جائیں گے، عورت آدمی سب کھا لیں گے، کیونکہ مردار کا بھی ان کو کانسیپٹ نہیں تھا کچھ۔ اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تو سب کھا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، تو بہت ان قریب سزا دے گا اللہ تعالیٰ، وصفہم، ان کی باتیں جو یہ بنا رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اولاد کے قتل کے بارے میں، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، البتہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سحفم بغیر علم، بے وقوفی سے، بنا علم کے، یعنی انہیں علم نہیں تھا، انہیں معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی اولاد کو اگر قتل کر دیا تب بھی وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور کیا حرام ٹھہرا لیا انہوں نے اللہ کا دیا ہوا جو رزق تھا اس کو حرام ٹھہرا لیا، تو یہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے اللہ پر باندھا۔ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ 141، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، انشأ، جس نے پیدا کیے، جنات یعنی باغ، ٹھیک ہے، باغ پیدا کیے، معروشات، معروشات کیا ہوتے ہیں؟ وہ بیلیں ہوتی ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اوپر لے جانے کے، جیسے انگور کی بیل، ٹھیک ہے، جو کلائمبرز ہم بولتے ہیں، تو وہ معروشات ہوتے ہیں جو اوپر کی طرف بیلے جاتی ہیں۔ وغیر معروشات، اور غیر معروشات یعنی کہ جو پیڑ ہو گئے، ٹھیک ہے، جن کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کی، اچھے موٹے تنے والے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں معروشات، غیر معروشات، یہ کیوں یہ ساری ٹرمینالوجی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں؟ اس لیے کی جا رہی ہے یوز تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے انگور لیا، ہم نے کھا لیا، ہے نا، ہم نے آم لیا، ہم نے کھا لیا، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ انگور کتنی نزاکت سے اس کو پیدا کیا گیا، کتنی اس کی نازک سی بیل ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ جو آم ہے وہ کتنے بڑے سارے پیڑ پہ لگائے، ہم کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات پہ غور کروانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ کچھ تو معروشات ہیں اور کچھ غیر معروشات۔ والنخل، اور کھجور ہے، والزرع، اور کھیتی ہے، مختلف ہے، اکلہ، اس کے پھل کیسے ہیں؟ مختلف، والزیتون، اور زیتون ہے، والرمان، اور انار ہے، متشابہ وغیر متشابہ، کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ الگ ہیں، ہر طرح کے ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، تو کھاؤ اس کے پھل کو جب کہ وہ پھل دے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ ظاہر سی بات ہے، جو کھیتی ہے اس کا بھی ایک حق ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، تو جتنا جو کھانا ہے کھاؤ پیو، اس پہ غور و فکر کرو اور اس کا حق ادا کرو۔
یوم حصادی جب اس کا کاٹنے کا دن ہو تو جو اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ ادا کرو. ولا تسرفو اسراف بھی مت کرو. ٹھیک ہے, اسراف نہیں کرنا. انہ لا یحب المسرفین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام حمولہ. اب دیکھیں یہاں پہ انعام کے بارے میں ہی زیادہ بات ہو رہی, مویشیوں کے بارے میں ہی یہاں پہ ڈسکشن ہے, اس لیے اسی کی نسبت سے اس کا نام سورہ انعام ہے. اب انعام میں سے حمولہ, حمولہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو بوجھ اٹھانے والے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں, گھوڑا کہہ لیں آپ, اونٹ کہہ لیں. وہ فرشا, اور جو فرشا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے قد کے جانور, بھیڑ بکری. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کچھ جانور ہیں بڑے ہیں, کچھ جانور ہیں چھوٹے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ, تو اس کا رزق کھاؤ, اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پر اتنے سارے اعتراضات آئے نا, اتنا کہ یہ حرام ہے, یہ بچے کے اگر بچہ ہے اس کے کسی مویشی کے پیٹ میں تو وہ بچہ نہیں کھانا, وہ مردہ ہوا تو کھا لینا. اب اللہ یہاں پہ آپ سے سوال کر رہے ہیں, اور اللہ پوری طریقے سے آپ سے مطلب مشرکین مکہ سے سوال کر رہے تھے, اور پوری طریقے سے بتا دیا کون سے مویشی ہیں جو آپ کو حلال ہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ثمانیت ازواج, 8 جوڑے ہیں. ٹھیک ہے, 8 جوڑے ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں, یعنی جانور ہیں. کون سے ہیں؟ ازواج یعنی نر اور مادہ. کیا ہے؟ من الضأن اثنین, الضأن کہتے ہیں بھیڑ کو. ٹھیک ہے, بھیڑ ہے اثنین 2, ٹھیک ہے, نر اور مادہ. ومن المعز اثنین, بکری ہے نر اور مادہ. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. یہاں پہ کتنا آیا؟ 8. 4 بعد میں آئیں گے اگلی آیت میں. تو 4 آپ کے بھیڑ ہو گئے, 2 نر اور مادہ, بکری ہو گئے 2 نر اور مادہ. تو یہ حلال ہیں آپ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل, فرما دیجئے رسول اللہ ان سے پوچھئے, آذکرین حرما, کیا اس کے ذکر یعنی اس کے جو نر ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہے؟ امل انثیین, یا ان کی مادہ آپ کے لیے حرام ہے؟ امشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا پھر ان کے رحم میں جو کچھ ہے وہ آپ پر حرام ہے؟ وہی بات ہے نا جو ابھی ہوتی آ رہی تھی, اسی پہ سوال ہے. نبیون بعلم ان کنتم صادقین, بھائی مجھے بتاؤ تو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس علم ہے, تم جانتے ہو یہ ساری چیزیں کیوں حرام ہوئی ہیں, جواب دو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 144 میں ومن الابلی, ابل کس کو بولتے ہیں؟ اونٹ کو. اور اونٹ میں سے اثنین 2 یعنی نر اور مادہ. ومن البقری, بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. بقرہ میں سے, گائے میں سے اثنین 2. اب یہاں پہ بھی 4 ہو گئے نا, 2 اونٹ کے نر مادہ اور گائے کے 2 نر اور مادہ, تو ہو گئے 8 ٹوٹل. تو اب کیا گائے میں سے یا پھر اونٹ میں سے؟ قل, پوچھئے ان سے سوال کیجئے ان لوگوں سے, رسول اللہ آپ سوال کریں ان سے, آذکرین حرما, ان کے ذکر آپ کے لیے حرام ہے؟ امل انثیین, یا ان کی مادہ آپ کے لیے حرام ہے؟ امشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا پھر ان کے اندر جو ان کے رحم میں جو پل رہا ہے وہ حرام ہے؟ ام کنتم شہداء, کیا تم اس وقت گواہ تھے, اس وقت تم موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا, جب اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی پلاننگ کر رہے تھے, وصیت کر رہے تھے, حکم دے رہے تھے, کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, تو کون ہوگا بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر, کذبا جھوٹ, لیدل الناس بغیر علم, تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو بغیر علم. علم تو ہے نہیں, بس بے وجہ ہی اپنی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے, کہ کیا فرما دیجئے, قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم, کیا فرما دیجئے کہ میں تو نہیں پاتا, اوحیا جو میری طرف وحی کی گئی ہے, محرم کوئی بھی چیز میں حرام نہیں پاتا, طاعم جو بھی کھانے کی چیز ہے میں تو اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں پاتا. یطعموہ, کہ اس کو کھائے, ان یکونا, کیا ہے اب وہ حرام چیز یہاں پر بتا دی. ٹھیک ہے, حرام چیز کیا ہے؟ رسول اللہ سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میں تو کوئی چیز حرام نہیں پاتا جو کھانے کے لیے مجھے دی گئی ہے, الا, کون سی چیز ہے؟
میتا مردار نمبر 1، او دمم مسفوحا یہ بہتا ہوا خون، وہ خون نہیں جو بوٹیوں میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہڈیوں میں ہے، وہ خون نہیں، بہتا ہوا خون، مردہ دوسرا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر خنزیر کا گوشت نمبر 3، فإنہ رجسن کیونکہ وہ تو ہے ہی ناپاک، او فسقا احل لغیر اللہ بہ یا پھر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ 4 چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ لیکن پھر یہاں پہ وہی فرمایا گیا فَمَنِ اضْطُرَّ، اب اس کو اگر کیا ہو وہ لاچار ہو جائے، یعنی ایسی کنڈیشن میں آ جائے جہاں اس کو کھانا ضروری پڑ جائے، غیر باغ یعنی وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد سرکش نہ بنے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو اگر ایسی مشکل آ جائے کہ اسے کھانا ہو تو وہ حد سے نہ بڑھ جانے والا ہو، اس کو اس میں لذت نہ آنے لگے، وہ اس کو انجوائے نہ کرنے لگے، صرف سروائیول کی حد تک اگر وہ کھاتا ہے، ان چیزوں میں سے بھی کچھ جو حرام کر دی گئی ہیں تو وہ بھی اس کے لیے الاؤڈ ہے۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، وی شوڈ نو کہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام کر دی گئی، ایک تو مردار، ایک بہتا خون، ایک خنزیر کا گوشت، اور وہ کھانا جس پر اللہ کا نام، وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ آیت نمبر 146، اچھا یہ آیت نمبر 146 جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے مطلب کہ جو یہودیوں کے اوپر چیزیں حرام کی گئی تھیں، اس کا ہماری شریعت سے، مسلمانوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اس میں بتایا گیا یہودیوں پہ کیا حرام تھا، ٹھیک ہے، اس آیت کو سن کے اپنے اوپر کچھ بھی نہیں لینا، صرف یہودیوں کے لیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ جو یہودی تھے، حرمنا ہم نے حرام کیا ان کے اوپر، کیا حرام کیا، یہ یہودیوں کی بات ہے، پھر سے بتا رہی ہوں، کیا حرام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، کُلَّ ذِی ظُفُرٍ، ذی ظفر یعنی وہ جانور ہوتے ہیں جن کی جو پنجے ہوتے ہیں نا، ان کی انگلیاں آگے سے الگ نہیں ہوتی، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک کھر والے جو ہوتے ہیں، تو یہ کس پہ حرام کیے گئے تھے، یہودیوں کے اوپر، ہمارا شریعت کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ پوری بات یہودیوں سے ہو رہی ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے میں سے اور بکری میں سے، حرمنا ہم نے حرام کیا، علیہم ان پر، شحومہما کیا حرام کیا، ان کی جو چربی ہوتی ہے، چربی بھی حرام نہیں ہے ہمارے لیے ہے نا، تو ان کی چربی، لیکن کون سی، الا ما حملت ظہورہما، وہ والی چربی جو ان کی جو پیٹھ پر رہ جائے وہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، اول حوایا یا انتڑیوں میں لگی رہ جائے چربی وہ الاؤڈ ہے، او مختلط بعظم یا پھر ہڈی پہ جو لگی رہ جائے صرف وہ چربی الاؤڈ تھی، ادروائز تمام چربی جو تھی یہودیوں کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ اور کیوں کی گئی تھی، ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اس لیے حرام کر دی گئی تھی کیونکہ وہ سزا تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، تو فقل، تو آپ کہیں کہ میرا رب تو وہ، میرا رب نہیں بلکہ تمہارا رب، ربکم آیا نا، تمہارا رب تو وہ ہے جو وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکے گا مجرم قوم سے۔ اب تمام دلائل کو جب سن لیا، سب کچھ دیکھ لیا، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تو حجت بازی سے مشرکین مکہ باز نہیں آ رہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کی بجائے حجت بازی کر رہے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہ کر سکتے، اگر آپ ہم سے کرنے کو نہ کہتے، آپ منع کر لیتے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو شرک نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہتے، ٹھیک ہے، ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کوئی چیز حرام کر سکتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، انہوں نے بھی اسی طرح جھوٹ گڑھا جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارا عذاب پہنچ گیا۔ قل، فرما دیجئے رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے، حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی یقینی بات ہے،
فتخرجوہ لنا، تو اس کو نکالو، ظاہر کرو ہمارے لیے اگر تم کوئی علم رکھتے ہو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، یہ سب کچھ نہیں ہے بھائی، یہ سب گمان ہے جو وہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب اٹکل بازیاں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، یہ ساری جو حجت ہے نا، یہ پختہ حجت اللہ کی طرف سے. حجت کہتے ہیں دلیل کو، سالڈ دلیل کو، اور بالغہ پہنچی ہوئی، حقیقت کو پہنچی ہوئی. تو ساری جو حجت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے پہنچی ہوئی، سالڈ دلیل تو اللہ ہی دینے والا ہے. فلو شاء لہدیکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا. اللہ ہی تو ہے ہدایت دینے والا. تو یہ حجت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مکمل ہو گئی ہے، پہنچی ہوئی ہے. تمہاری کیا، تم تو صرف گمان کر رہے ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، ان سے کہہ دیجئے کہ لاؤ تو شہداء اپنے گواہوں کو لے کر آؤ، جو کوئی گواہی دیں. کس بات کی گواہی دیں؟ کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ پر حرام کر دی ہیں. فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ شہادت لے بھی آئیں، جھوٹی سچی کسی کو بھی پکڑ کے اگر لے بھی آئیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ ہرگز مت ہونا. اب یہاں پہ وہی بات کہ میجورٹی از ناٹ آلویز رائٹ، کہ میجورٹی آ گئی، سب نے گواہی دے دی تو آپ نے آپ کو ماننا ہے. نہیں، اگر آپ اکیلے بھی ہیں اور حق پر ہیں تو آپ کو فرملی سٹینڈ کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ہرگز پیروی مت کرنا. کس کی پیروی مت کرنا؟ خواہشات کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. آیت نمبر 151. اب یہاں پر وہ چیزیں آ رہی ہیں جو حرام کر دی گئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قل، فرما دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، ما حرم ربکم علیکم، کیا چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے حرام کی ہیں تمہارے اوپر. اب یہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. ٹھیک ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نمبر 1. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر نہیں کرو گے تو وہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. نمبر 2. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، بھئی رزق دینے والے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہیں رزق دینے والے. ٹھیک ہے، وإیاہم، ان کو بھی ہم رزق دیں گے. 3 چیزیں ہو گئی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور قریب بھی مت جاؤ فحش چیز کے، بے حیائی کے، ظاہری طور پر بھی نہیں، باطنی طور پر بھی نہیں. یہ 4تھی چیز ہو گئی ہے نا، فحش چیزوں کے قریب نہ جاؤ. 5ویں چیز، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، قتل مت کرو کسی جان کا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا. الا بالحق، بالحق کیا ہو گیا؟ حق کے ساتھ، جیسے قتل کا بدلہ قتل، زنا کا بدلہ رجم. ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی بھی جان کو مارنا حرام ہے. اس کے بعد ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وصیت دیتا ہے، ان چیزوں کی حکم دیتا ہے. وصیت کرنا یعنی پختہ طریقے سے حکم دیتا ہے تمہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. یہاں پہ 5 چیزیں آ گئیں. اگلی آیت میں دیکھتے ہیں 152. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. ولا تقربوا، قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال پر، الا باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے جا سکتے ہو. اس کی پرورش میں تمہیں استعمال کرنا ہے، وہ کر سکتے ہو. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ یتیم کا مال کیسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ادروائز
برے خیال سے اس کے مال کے قریب نہ جاؤ. یہ کون سی چیز ہو گئی؟ چھٹی چیز ہو گئی. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلاغت کو پہنچ جائے، تب تک اس کے مال کی آپ نے حفاظت کرنا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو ماپ ہے، جو تول ہے، اسے انصاف کے ساتھ استعمال کرنا ہے، صحیح ترازوؤں کا استعمال کرنا ہے. آپ کا ماپ، آپ کا تول جو ہے وہ بالکل بالقسط، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. 7واں پوائنٹ ہو گیا لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو، اب یہ 8ویں بات ہو گئی نا، جب بھی بات کرو تو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ بات کرو، چاہے تمہارا قرابت دار ہی سامنے کیوں نہ ہو. ایسا نہیں کہ قرابت دار کے لیے اپنا فیصلہ بدل دو، نہیں، جب بات کرو انصاف کے ساتھ کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا عہد پورا کرو. اللہ کا عہد کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم کھائی ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کی، ٹھیک ہے، اللہ سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرو. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 9th. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب یہاں پہ آیت نمبر 153 میں آخری حکم اللہ کا یہاں پر آ رہا ہے، 10 ہو جائیں گے ٹوٹل، ہے نا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ حاضر صراطی مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی طرف سے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی آپ نے اتباع کرنی ہے، اس پر آپ نے چلنا ہے. یہ 10واں پوائنٹ ہے، یہ جو راستہ اللہ نے بتا دیا یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت چلو اس راستے پر، کس پر؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو تمہیں جدا کر دے اللہ کے راستے سے، اس پر تم نے نہیں چلنا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ یہ سب تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. تو یہ 10 چیزیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے. شرک سے دور رہنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، فحش سے دور رہنا ہے، کسی جان کا قتل نہیں کرنا، یتیم کے مال کو ہڑپنا نہیں ہے، ماپ میں تول میں انصاف کرنا ہے، بات ہمیشہ عدل کی کرنا ہے، چاہے سامنے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ قسم کی شکل میں ہو، آپ نے قسم کھائی ہو، یا اللہ کا وعدہ کیا ہو اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے کا راستہ اپنانا نہیں ہے. آیت نمبر 154 اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. کیا کہا اس کتاب کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ پوری کر دے نعمت اس پر جو نیکی کرے، اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے جو ہدایت ہے، رحمت ہے، تاکہ وہ رب کی ملاقات پر ایمان لے کر آئیں. تو یہ جو کتاب تھی تورات، کون سی عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات. تو یہ تورات ہے جس کے اندر پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے ہدایت کی اور رحمت کی. اور اس کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ جو اللہ سے ملاقات کا جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا. اچھا، وہاں تو تورات کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے. یہ کتاب اب کون سی ہے؟ قرآن. وَهَذَا الکتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، نازل کیا اسے ہم نے، مبارک، یہ مبارک ہے، یہ برکتوں والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان کے اوپر تورات نازل کر دی تھی، تمہارے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اب یہ ہم نے کیوں بتا دیا تمہیں کہ یہ ہم نے قرآن تمہارے اوپر نازل کیا؟ کیونکہ تمہاری طرف سے کچھ سوالات ہو سکتے تھے، کچھ تمہاری طرف سے حجت بازیاں ہو سکتی تھیں. کیا حجت بازی ہو سکتی تھی؟ ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تم یہ کہو کہ یہ جو کتابیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں
یہ تو دو گروہوں کو، دو جماعتوں کو نازل ہوئی تھی ہم سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل تو ہم سے پہلے کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی، ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ہم تو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اب ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کیا کہتے کہ اگر ہم اس کے پڑھنے والے ہوتے تو ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے، ہمارے اوپر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی ہے، تو یہود و نصارہ پہ نازل ہوئی، تو اس لیے ہم نے یہ کتاب تمہارے اوپر نازل کر دی ہے تاکہ تم یہ حجت بازی نہ کر سکو۔ اچھا آگے بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ، کیا کہہ سکتے ہیں؟ او تقولو، یا تم کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر اتاری جاتی یہ کتاب ہم پر، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نہیں آئی، اگر آتی تو ہم تو یہود و نصارہ سے زیادہ اچھے ہوتے، ایمان والے ہوتے۔ تو لو بھائی آ گئی کتاب۔ تو یہاں پر یہ چیز ہم نے سوچنا ہے کہ یہ کتاب، یہ کلام، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں کہ بھائی میں نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کر دیا، اب تم کون سی حجت پیش کرو گے کہ بھائی مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں تو جانتی ہی نہیں تھی۔ اچھا حجاب پورا کرنا ہوتا ہے، اچھا چہرہ کور کرنا ہوتا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اچھا یہ ابورشن کرنا جسٹ لائک دیٹ یہ حرام ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں کوئی حجت پیش کر ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ نے تمام چیزیں یہاں پر واضح کر کے بتا دی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ، تو بس اب آ تو گئی تمہارے پاس بینہ، اب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے بینہ دے تو دی، کتاب ہے تمہارے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس رسول ہے، اب تمہارے پاس بینہ تو آ گئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ، وہ ہدایت بھی ہے، وہ رحمت بھی ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو کون ہوگا بڑا ظالم اس سے جو جھٹلا دے ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو۔ وَصَدَفَ عَنْهَا، صدف کس کو بولتے ہیں؟ جو منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، جو کتراتے ہیں۔ وَصَدَفَ عَنْهَا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کتراتے ہیں اس سے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، تو جو ہماری ان آیات سے منہ پھیرے گا ان کے لیے کیا ہے؟ ہم جلد سزا دیں گے۔ تو ہم ان کو جلد سزا دیں گے، سوء العذاب، کیا دیں گے؟ بہت ہی برا عذاب، بما کانوا یصدفون، یہ جو روگردانی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ اتنا سب کر لیا، اب اتنی حجت بازی کر لی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ هل ينظرون، کیا وہ اس انتظار میں ہیں؟ الا ان یاتیہم الملائکہ، کیا ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ او یاتی ربک، یا ان کا رب آ جائے؟ او یاتی بعد آیات ربک، یا ان کی رب کی آیات نظر آ جائیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یاتی بعد آیات ربک، اور جس دن یہ ساری چیزیں ہوں گی، آیات نظر آ جائیں گی، نشانیاں نظر آ جائیں گی اللہ کی، لا ينفع نفسا ایمانہا، ان کا ایمان انہیں کوئی نفع نہیں پہنچانے والا۔ لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے جو اگر ان کے پاس ایمان نہیں تھا تو اب اللہ کو دیکھ کر کہیں گے اللہ میں ایمان لے کر آ گیا آپ پر، تو اس وقت تو کام نہیں دے گا۔ فرشتوں کو دیکھ کر، ملائکہ کو دیکھ کے کہیں گے اچھا اب تو میں ایمان لے کر آ گیا، اس وقت وہ ایمان ان کا کوئی کام نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور انہوں نے اس ایمان سے کچھ بھی خیر نہیں کیا تھا، کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی۔ قل انتظروا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انتظار کرو تم، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، چلیں اس دن کا انتظار کر لیتے ہیں، اس دن دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ ان الذین فرقوا دینہم، تو وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈال دیا اس دین کے اندر، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، تو آپ اور کیا ہوا؟ وہ گروہ در گروہ ہو گئے،
جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ کے الگ الگ راستوں کو اپنا لیا، الگ الگ گروہ میں ہو گئے، لست منہم فی شیئن، میں آپ فرما دیں کہ اس میں سے آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کسی میں نہیں ہیں، اس میں سے آپ کسی بھی جماعت میں نہیں ہیں، یہ جو الگ الگ پگڈنڈیوں پہ چلنے لگے ہیں ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، یہ معاملہ تو آپ کے اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے غفور الرحیم ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں دی جا رہی ہیں، اور ایک گناہ کا بدلہ، ایک بدی کا بدلہ ایک، نیکی 10 گنا بڑھ گئی لیکن گناہ ایک کا ایک۔ من جاء بالحسنہ، جب کوئی ایک حسنہ، ایک نیکی لے کر آئے، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں جو اس نے کمائی، ایک نیکی کا بدلہ 10۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اگر کوئی ایک نیکی لے کر بدی لے کر آئے گا، ایک برائی لے کر آئے گا، تو اس کے لیے ایک ہی اس کا بدلہ پائے گا، ایک ہی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں۔ اب بڑی خوبصورت یہاں پہ جو اگلی 4 آیات آ رہی ہیں، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ، کچھ پرپورشن، ذرا سی بھی اگر پرسنٹیج اللہ تعالیٰ وہ کہنے والا ہمیں بنا دے گا نا، تو سمجھیں کہ ہماری زندگی خوبصورت ہو گئی۔ بہت ہی اچھے سے ان آیات کو سنیے گا۔ قل اننی، بے شک مجھے، ہدانی، ہدایت دکھا دی، ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ کاش کہ ہم بھی یہ کہہ پائیں کہ ہاں ہم نے اس راہ کو دیکھ لیا جو صراط مستقیم ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین کون سا ہے؟ یہ دین کون سا ہے؟ یہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے، حنیفہ، جو ایک رب کو ماننے والے تھے، ایک کے ہو کر رہنے والے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے ہدایت دکھا دی صراط مستقیم کی، اس دین کی جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر چیز اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نماز، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری اولاد، میری ہر ایک چیز اللہ تیرے لیے ہے؟ کیا میرے اندر وہ جذبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر اس جذبے کو پیدا کر دیجئے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کرنے والے ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کیا کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہ مجھے تو اسی چیز کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں کسی اور رب کو تلاش کر لوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ اور رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو آپ کی مینیج کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کا ایک کنٹرولر ہوتا ہے، پرووائیڈر ہوتا ہے، آپ کا ہر چیز کو دیکھنے سنبھالنے والا ہوتا ہے، آپ کا مالک ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، تو جو انسان اپنے لیے جو کچھ کرے گا وہ اپنی کمائی خود کرے گا۔ میں آپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں سہ سکتی اٹھانے والی، نہ آپ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی، نہ ماں بیٹے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی، نہ بیٹا ماں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا۔ ہر انسان کو اس کے حساب کا اس کو اجر دیا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ
اور نہیں اٹھائے گا، وازرہ کوئی اٹھانے والا، وزرہ بوجھ، اخرى دوسرے کا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اور پھر ہمیں اللہ کی طرف ہی تو لوٹ کر جانا ہے۔ مرجعکم بس وہ مرجعکم تمہارا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ صرف تمہارے رب کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بس تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم اختلاف کر رہے تھے، جن چیزوں میں تم نے اختلاف کیا ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس دن جتلا دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے جس نے بنایا تمہیں خلیفہ، کہاں پر؟ اس زمین پر۔ وَرَفَعَ، اور بلند کیے، بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کے درجات کو دوسروں پہ بلند کر دیے، ان کا عہدہ بڑھا دیا، کسی کو خوبصورتی میں، کسی کو پوزیشن میں، کسی کو اسٹیٹس میں، کسی کو پراپرٹی میں، ہر طرح، کسی کو علم میں، ٹھیک ہے، کسی کی آواز، کوئی قرأت کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کاش ہماری بھی قرأت اتنی خوبصورت ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی بہت حسین انسان کو ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کاش ہمیں بھی اتنی خوبصورتی مل جائے، کسی کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کاش ہمارا اسٹیٹس بھی ایسا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درجات کو ایک دوسرے پہ فوقیت دی ہے۔ کیوں دیا؟ یہ بھی بتا دیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے ہم تمہیں آزما سکیں، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا۔ مجھے خوبصورتی نہیں دی، میں سامنے والے کو دیکھ کے جل رہی ہوں کہ یار اس کو اتنی خوبصورتی دی، مجھے نہیں دی، اس کو پیسہ دیا، مجھے نہیں دیا، اس کو علم دیا، مجھے نہیں دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ آزما رہے نا۔ پیسہ نہیں دیا، چوری کرنے لگے، ٹھیک ہے، محبت نہ ملے، زنا کرنے لگے، بہت طریقے سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اسی لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ اب یہاں کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ سزا لینے والا ہے، صرف غفور الرحیم نہیں، آگے وہ بھی آئے گا، لیکن ابھی اتنی آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ صرف یہی نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتا ہے، غفور الرحیم ہے بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے کا بھی پڑھ ہی دیتی ہوں، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ حساب لینے والا بھی ہے۔ جب وہ حساب پر آئے گا، وہ حکمہ بھی ہے، ہم نے پڑھا نا، حکم ہے، وہ حکم ہے، وہ بہترین انداز میں ہم سے حساب کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ ہمارا حساب لیں تو بہت ہی آسان ہمارا حساب لیں، بلکہ بنا کسی حساب کتاب کے ہمیں جنت کی باغات کے اندر بس انٹری دے دیں اللہ تعالیٰ، کوئی حساب کتاب ہمارا نہ ہو، کیونکہ ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیا جائے گا تو نہ جانے ہم کون سے سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں۔ بس ہم نے اللہ سے یہ امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس تو ہمارے درجات وہاں پر بلند کرنا، یہاں تم نے ہمیں اسٹیٹس دیا ہو نہ دیا ہو، ہارڈلی میٹرز، یہاں ہمیں وہ خوشیاں اتنی ملی ہو نہ ملی ہو، ہارڈلی میٹرز، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں درجات بلند کرنا، وہاں تو ہم سے راضی ہو جانا، وہاں ہمارا جو اعمال نامہ ملے وہ ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا، اور ہم خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہمیں تو داخلہ دلوانا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔